بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ الاسمیۃ جملہ اسمیہ یعنی آج یہاں سے جملہ اسمیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یوں تو جملہ اسمیہ پیچھے جگہ جگہ گزرا ہے، لیکن یہاں خاص طور سے جملہ اسمیہ کا بیان کر رہے ہیں اور بحث میں بھی جملہ اسمیہ کے بارے میں بتائیں گے اور جملہ اسمیہ کی تعریف بھی کریں گے۔ تو یہ اسپیشل درس ہے جملہ اسمیہ سے متعلق، ورنہ ضمناً مثالوں میں شاید 50 مثالیں یا سینکڑوں مثالیں جملہ اسمیہ کے پیچھے گزر چکی ہیں۔ الجملۃ الاسمیہ جملہ اسمیہ، آگے تعریف کریں گے، بحث بھی کریں گے۔ الامثلہ مثالیں، چند مثالیں دی ہیں، ہر ایک مثال کس کی ہے؟ جملہ اسمیہ کی۔ پہلی مثال ہے الدار واسعۃ۔ الدار مانے گھر، واسعۃ کشادہ، وسیع۔ الدار واسعۃ گھر کشادہ ہے یا گھر کھلا ہے۔ کھلا وہ نہیں کہ تالا لگا تھا کھل گیا، یعنی جگہ زیادہ ہے تو کھلا ہوا ہے۔ الدار واسعۃ گھر کشادہ ہے۔ الجو معتدل فضا معتدل ہے۔ الجو مانے فضا، معتدل معتدل درمیانی۔ یہ فضا ہے نا جو موسم ہوتا ہے، کبھی بہت گرم ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے، گرد و غبار بہت اڑتا ہے کبھی، تو فرمایا کہا الجو معتدل، فضا معتدل ہے۔ الجو مانے فضا، معتدل کا معنی درمیانی، فضا معتدل ہے۔ پھر تیسری مثال ہے الغبار سائر۔ غبار کا معنی غبار ہے، یہ جو ہوا میں اڑتا ہے۔ سائر، سارا کا معنی ہوتا اڑنا، سائر اس میں فاعل ہے۔ الغبار سائر، غبار اڑ رہا ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ نمبر 4 الشارع مزدحم۔ الشارع مزدحم، الشارع کا معنی آپ جانتے ہیں سڑک، مزدحم کیا ہے؟ مزدحم، ازدحم یزدحم ازدحاما فهو مزدحم وازدحم یزدحم ازدحاما فهو مزدحم۔ الامر منه ازدحم والنهي عنه لا تزدحم۔ الظرف منه باب افتعال سے گردان کرو، اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب۔ الامر منه اجتنب والنهي عنه لا تجتنب، یہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مزدحم مراد ہے ازدحام لگا ہوا، کیا؟ ازدحام لگا ہوا، تو یہ ہوگا آپ کا ظرف مکان، ظرف وہ جگہ جہاں ازدحام ہو۔ کہتے ہیں سڑک پر تو آج لوگوں کا ہجوم ہے، سنا ہوگا یہ جملہ، اور کبھی بولا جاتا وہاں تو ازدحام لگا ہے۔ ازدحام بھی بھیڑ کے معنی میں ہوتا ہے، کہتے ہیں نا وہاں تو آج پبلک کا ہجوم ہے، یعنی بہت بھیڑ ہے۔ اور جب بولا جاتا ہے ازدحام ہے، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ ہے۔ تو الشارع مزدحم، سڑک بھیڑ والی ہے، سڑک یا سڑک پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، سڑک پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہاں مطلب یہ سڑک پر ازدحام ہے، بہت پبلک ہے، بہت لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ الشارع مزدحم، سڑک پر ازدحام ہے، آسان لفظوں میں سڑک پر ازدحام کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ شاہ نواز چھوٹو آ گیا سمجھ میں؟ چلیں نمبر 5 الطریق ضیقۃ۔ الطریق معنی راستہ اور ضیق کا معنی ہوتا ہے تنگ۔ الطریق ضیقۃ، راستہ تنگ ہے۔ الطریق کے بعد اس کی خبر ضیقۃ مؤنث لے کر آئیں تو پتہ لگا الطریق مؤنث سماعی ہے۔ الطریق ضیقۃ، راستہ تنگ ہے، سبھی کتابوں میں یہی لکھا ہے نا۔ پھر نمبر 6 الفارۃ مختبئۃ۔ الفارۃ، الفارہ معنی چویا، اختبا یختبئ، اختباء کا معنی ہوتا ہے چھپنا، مختبئۃ چھپی ہوئی ہے، چویا چھپی ہوئی ہے۔ بحث ہے اب دیکھیں
الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل مفیدۃ، گزری ہوئی تمام مثالیں، سابق تمام مثالیں، جمل مفیدۃ مفیدہ جملے ہیں یا جملہ مفیدہ ہیں۔ الامثلۃ السابقہ وہ مثالیں جو سابق ہوئیں، آگے گزری، یہی 6 مثالیں جو ابھی ہم نے پڑھائی ہیں۔ الامثلۃ السابقۃ کلھا گزری ہوئی تمام مثالیں، جمل مفیدۃ جملہ آپ دیکھ لیجئے ہر ایک جملہ مفیدہ ہے، فائدہ تامہ مخاطب کو حاصل ہو رہا ہے۔ الدار واسعۃ جملہ مفیدہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر کشادہ ہے۔ الجو معتدل فضا معتدل ہے، اس سے بھی مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوا۔ تو کہا گزری ہوئی تمام مثالیں جملہ مفیدہ ہیں۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةٌ مِّنْ اسْمَيْن، اور ان میں سے ہر ایک 2 اسموں سے مرکب ہے۔ ان مثالوں میں سے ہر ایک مثال 2 اسموں سے مرکب ہے۔ تیسری مثال میں 2 اسم کون کون سے ہیں بتاؤ؟ الغبار اور دوسرا اسم سائر۔ مثال نمبر 5 میں 2 اسم کون کون سے ہیں؟ الطریق پہلا اسم اور ضیقۃ دوسرا ہے۔ تو کہا وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةٌ مِّنْ اسْمَيْن، اور ان میں سے یعنی ان مثالوں میں سے ہر ایک مرکب ہے 2 اسموں سے۔ اولہما مبتدأ، ان دونوں میں کا پہلا مبتدا ہے، والثانی خبر، اور دوسرا تو ان 6 مثالوں میں مبتدا کون کون سا ہے؟ پڑھ کر بتائیں۔ جی، جو پہلے اسم ہیں ہر ایک جملے کے اندر وہ مبتدا ہیں، والثانی خبر، اور دوسرا اسم کیا ہے؟ خبر ہے ہر ایک مثال کے اندر۔ اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے تو کیوں؟ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ مَبْدُوءَةٌ بِاسْمٍ، وَلِأَنَّ، اور اس وجہ سے کہ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ، ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ مبدوءۃ باسم، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو سما جملۃ اسمیۃ، تو اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا نام جملہ اسمیہ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ القاعدہ، دیکھیں قاعدہ دیا ہے، تعریف ہے جملہ اسمیہ کی۔ کل جملۃ تترکب من مبتدأ و خبر تسمى جملۃ اسمیۃ، کل جملۃ، ہر وہ جملہ، تترکب من مبتدأ و خبر، جو مرکب ہو مبتدا اور خبر سے، ہر وہ جملہ جو مرکب ہو مبتدا اور خبر سے، تسمى جملۃ اسمیۃ، اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ ہر وہ جملہ جو مرکب ہو مبتدا اور خبر سے، اس کا نام جملہ، تعریف کرو ایک بار جملہ اسمیہ کی۔ ایسے نہیں چلے گا، سب اکٹھے ہوگا۔ تم بولے شاہنواز۔ ہر جملہ جو مرکب ہو مبتدا اور خبر سے، اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ آپ بولو۔ ہر وہ جملہ جو مرکب ہو مبتدا اور خبر سے، اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ جی، ہر وہ جملہ جو مرکب ہو مبتدا اور خبر سے، اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں تمرینات، یہاں سے تمرینیں شروع ہو رہی ہیں، مشقیں ہیں۔ کیا ہے؟ مشقیں، مشق کی جمع مشقیں۔ نمبر 1 کا الف، کون جملاً اسمیتاً، اسمیہ جملے بناؤ، بوضع اخبار، خبریں رکھ کر، للمبتدآت الآتیہ، آنے والے مبتداؤں کی، جو مبتدا آگے آ رہے ہیں ان کے لیے خبریں رکھ کر جملہ اسمیہ بناؤ۔ یعنی انہوں نے وہ کلمات لکھ دیے ہیں جو مبتدا بنیں گے، خبر آپ کو اپنی طرف سے لے کر آنا ہے اور جملے کو جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ تو انہوں نے 8 کلمات لکھے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ ان 8 کے 8 کو مبتدا بنانا ہے اور ان کے ساتھ خبر لے کر آنا ہے، تو مکمل جملے 8 بن جائیں گے۔ اور سارے جملے کون سے ہونا چاہیے؟ جملہ اسمیہ۔ تو دیکھو النخلۃ،
کیا ہے؟ النخلتو کا معنی ہوتا ہے کھجور کا درخت. لگائیے اس کی خبر. النخلتو طویلتن، النخلتو طویلتن، کھجور کا درخت لمبا ہے. المدرسۃ، المدرسۃ مفتوحۃ، مدرسہ کھلا ہوا ہے. صحیح ہے بات. الثوب کپڑا، الثوب نظیف یا الثوب جدید. نظیف کپڑا صاف ستھرا ہے، جدید کپڑا نیا ہے. الحذاء ثمین، جوتا قیمتی ہے. الحذاء ثمین جوتا. پھر ہے الجمل. ابھی النخلۃ طویلۃ تو کہہ کر آئے ہو، پھر کیوں پیچھا لے رہا ہو طویل کا؟ الجمل جالس، اونٹ بیٹھا ہے. الفیل سمین، سین سے ہاں موٹا. ہاتھی موٹا ہے. ہاتھی تو موٹا ہوتا ہی ہے، کوئی انسان موٹا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ہاتھی کی طرح موٹا ہو رہا ہے. مثال دی جاتی ہے نا، تو کہہ سکتے ہیں الفیل سمین یا الفیل اسود، ہاتھی کالا ہے، ہاتھی کالا ہے. الثعبان، ثعبان اژدہا، کیا کہیں گے؟ الثعبان اسود کہہ سکتے ہیں، اژدہا کالا ہے. یا الثعبان نائم، اژدہا سو رہا ہے. یا الثعبان ذاہب، اژدہا جا رہا ہے. یا جائع بھوکا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر الخادم، الخادم حاضر، الخادم حاضر، خادم حاضر ہے، موجود موجود ہے. پھر آگے دیکھیں با. کون جملاً اسمیتاً، جملہ اسمیہ بناؤ، اسمیہ جملے بناؤ. بے وضع مبتدآت، مبتدا رکھ کر، للاخبار الآتیہ آنے والی خبروں کے. اب نیچے خبریں دی ہیں، کیا دی ہیں؟ ہاں خبریں آ رہی ہیں نیچے، دھیان سے سننا. کیا آ رہی ہیں؟ خبریں آ رہی ہیں، دھیان سے سننا ہے. ہر خبر کے ساتھ مبتدا آپ کو لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ دیکھیں. حلون، التین حلون، صحیح ہے، بات صحیح ہے. انجیر میٹھی ہے. یا التفاح حلون، ٹھیک ہے. مرن، اب بتاؤ کون سا پھل لاؤ گے یہاں؟ الدواء مرن، یا کہتے ہیں کڑوا. ارے مسئلہ یہ پھنس گیا، مرن کہیں نہیں پتا تھا. ہم سمجھے حلون آیا ہے تو مرن خود ہی سمجھ لو گے، میٹھے کے بعد کڑوا. الدواء یا الحق، سچ بات کڑوی ہوتی ہے. الحق مرن. مستدیرتن، مستدیرہ مانے گول. الارض مستدیرتن، الارض زمین گول ہے. طویل، بولو علی. الجمل طویل، منہاج العربیہ سے نکال کر لا رہے ہو لگ رہا ہے. الجمل طویل. سریع، صحیح ہے. قاف ذرا ادا کرو. القطار، القطار سریع، القطار سریع ٹرین تیز رفتار ہے. جمیل، بنت تو مؤنث ہے، جمیل تو مذکر ہے. جی الولد جمیل. چلو الولد یا بہتر ہے البستان جمیل. البستان باغ، گارڈن. مفترسن، لگاؤ مبتدا. الاسد مفترس یا الذئب مفترس یا الثعلب مفترس، ٹھیک ہے. خائف، اللص خائف، چور ڈرا ہوا. خائف مانے ڈرا ہوا، خوف زدہ. خافہ یا خافوں کی پوری گردان پڑھ لی ہوگی پنج گنج میں. خائف، اللص خائف چور ڈرا ہوا ہے. مشرقۃ، مشرقۃ کا معنی ہوتا ہے روشن. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پیچھے چونکہ الارض تو ایک جملے میں آ ہی چکا ہے، ڈبل نہ لائیں، ورنہ الارض مشرقۃ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں الشمس لے آؤ.
الشمسو مشرقتن، سورج روشن ہے، سورج روشن ہے. پھر ہے مظلمتن. چلے بولو. اللیلۃ مؤنث بنا دو، اگر مظلمتن لے آئے ہیں تو تم بھی لیلہ بنا دو. اللیلۃ مظلمتن، رات تاریک ہے، رات تاریک ہے. یا الغرفۃ مظلمتن، الحجرۃ مظلمتن، کمرہ اندھیرے والا ہے. جافن سوکھا، الثوب جافن، الثوب کپڑا سوکھا ہے، خشک ہے. جفا یجفو کا معنی ہوتا ہے تری سے سوکھے کی طرف جانا، سوکھنا. باردن ٹھنڈا، الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے. پھر دیکھیں کون من الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات سے بناؤ جملاً اسمیۃً، اسمیہ جملے. آنے والے کلمات سے اسمیہ جملے بناؤ، ایسے اسمیہ جملے تتألف کل منہا، ان میں سے ہر مرکب ہو من مبتدأ و خبر، مبتدا اور خبر سے. آنے والے کلمات سے ایسے اسمیہ جملے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک مبتدا اور خبر سے مرکب ہو. تو جو آپ کے سامنے 12 کلمات دیے گئے ہیں، ان میں 6 مبتدا ہیں اور 6 خبر ہیں. اب آپ کو ملانا ہے. تو پہلا ہے الثوب، کیا ملائیں گے اس کے ساتھ؟ الثوب جسٹ اس کے نیچے والا ممزقن، الثوب ممزقن، کپڑا پھٹا ہوا ہے، کپڑا پھٹا ہوا ہے. پھر ہے المیدان، آخر والا بالکل فصیح، المیدان فصیح، میدان کشادہ ہے. پھر مغلق خبر آ گئی، اس کا مبتدا ڈھونڈنا ہے. تو نیچے والی لائن میں دوسرے نمبر پر ہے الباب، الباب مغلق، مغلق کا معنی بند، الباب مغلق، دروازہ بند ہے. پھر پہلی سطر میں آخری کلمہ ہے مشتعلۃ، اشتعل یشتعل، اشتعال کا معنی ہوتا ہے مشتعل ہونا، بلند ہونا. مشتعلۃ، اسی کے جسٹ نیچے والا مبتدا بنائے النار مشتعلۃ، آگ مشتعل ہے، آگ بھڑکی ہوئی ہے، آگ مشتعل ہے، آگ بھڑکی ہوئی ہے. پھر ممزقن تو ہو ہی گیا صوب کے ساتھ. ذابلۃ خبر ہے، اس کا مبتدا ڈھونڈو، تو اس کے آگے والا فوراً اس کا مبتدا ہے. الزہرۃ ذابلۃ، الزہرۃ ذابلۃ، پھول مرجھایا ہے، پھول مرجھایا ہوا ہے. ذابلۃ مانے مرجھایا ہوا، پھول مرجھایا ہوا ہے. النار بھی ہو گیا. محلوجن رہ گیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ایک ہی بچا ہے. القطن محلوجن، روئی محلوج ہے، روئی محلوج کا معنی بنولے نکالی ہوئی. یہ شاید کلمہ ہم نے پیچھے بتایا تھا اور وضاحت بھی کی تھی. حلجہ کا معنی ہوتا ہے بنولے نکالنا. بنولا کہتے ہیں روئی کا جو پھول کھلتا ہے جس میں روئی ہوتی ہے، اس میں بیج ہوتے ہیں، اس کے دانے، انہی بیجوں کو، دانوں کو بنولے کہا جاتا ہے. وہ سارے اس سے بینے جاتے ہیں. تو القطن محلوجن، روئی بنولے نکالی ہوئی ہے، روئی بنولے نکالی ہوئی ہے. لہٰذا یہاں تک آپ حضرات بنا کر لائیں گے.